السلام علیکم۔ میں انتہائی مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً کوئی 10-12 سال پہلے میں یو ایس اے جانا ہوا 2013 میں لیجسلیٹو فیلوشپ کے لیے۔ تو ایک مسجد نماز پڑھنے جایا کرتا تھا کبھی کبھی۔ وہاں ایک ریٹائرڈ ڈاکٹر صاحب تھے پاکستانی۔ ان سے میں نے پوچھا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں یو ایس اے میں ہی رہ جاؤں یا یہاں کی میں نیشنلٹی کے لیے کوشش کروں وغیرہ وغیرہ۔ تو لیکن آپ کی پوری زندگی یہاں گزر گئی ایز اے ڈاکٹر، آپ نے یہاں بہت کمایا ہوگا، تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں مجھے کہ کیا مجھے یہاں رک جانا چاہیے یا کوشش کر کے پاکستان میں سیٹل ہو جانا چاہیے؟ تو آپ اپنی زندگی کا نچوڑ بتائیے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ یہاں پیسہ تو آپ کما لیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن ماں باپ سے دور ہوں گے، بھائی بہنوں سے دور ہوں گے، رشتہ داروں سے دور ہوں گے، غمی خوشیوں میں شرکت سے دور ہوں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو منع کروں کہ آپ یہاں نہ آئیں۔ آپ بالکل، اگر آپ کا دل ہے تو آپ ضرور آئیں، لیکن یہ چیزیں سوچ کر آئیں کہ کیا امریکہ یا کہیں اور سیٹل ہونے سے اگر یہ چیزیں آپ کو مس کرنی پڑتی ہے تو ان چیزوں پر اگر آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں تو پھر آپ ضرور آئیے۔ بہرحال پھر میں نے 2017 میں ایک ٹرائی کی، لیکن میں کمپرومائز نہیں کر پایا اور میں واپس اپنے ملک آ گیا۔ پھر اس کے بعد بھی آنا جانا لگا رہتا ہے، کبھی کبھار اب بھی یہ خواہش دل میں انگڑائی لیتی ہے کہ یار کہیں باہر جا کے سیٹل ہو جاتا ہوں، کہیں کبھی یو کے، کبھی کینیڈا، کبھی امریکہ، چونکہ الحمدللہ ویزے مل جاتے ہیں کچھ کوششوں کے بعد، کبھی ریجیکٹ بھی ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ سے اپلائی کرتا ہوں، پھر کرتا ہوں، مل جاتے ہیں۔ تو وہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں جو سپورٹ کر سکتے ہیں، جو کہتے ہیں بھائی آ جاؤ، لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں یار، اگر یہاں پر آپ کی روزی روٹی اچھی چل رہی ہے، فرض کریں آپ کی نہیں اچھی چل رہی ہے اور بہت برے حالات ہیں اور کوئی طریقہ بھی نہیں ہے، اور آپ نے یہ گول سیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کو باہر ہی جا کے سیٹل ہونا ہے، تو پھر بسم اللہ، پھر تو آپ کو یہ سٹیپ لے لینا چاہیے۔ لیکن اگر سسٹم چل رہا ہے آپ کا کسی بھی طریقے سے، تو پھر میرے خیال سے اپنوں میں ہی رہنا بہتر ہے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے اور آپ کا اس سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے۔ پچھلے ہفتے میں کینیڈا میں میرا دوست ہے، بہت اچھا دوست ہے، میں جب بھی جاتا ہوں انہی کے پاس رکتا ہوں، حافظ عتیق صاحب ہیں، ان سے میں بات کر رہا تھا تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ کینیڈا میں مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اتنی انفلیشن ہو گئی ہے کہ آپ یقین کریں، انہوں نے کہا کہ فی لیٹر پیٹرول جو ہے وہ غالباً مجھے جو بتا رہے تھے، جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ $2 کا ہو گیا ہے۔ گروسری ہم اگر پورے مہینے کی 300-400 میں آتی تھی تو اب وہ 700 میں آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں کا وہ بتا رہے تھے مجھے کہ حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں کہ یہاں کے لوگ پریشان ہیں، جابز کی اویلیبلٹی نہیں ہے، جابز نہیں مل رہی، اور اس کے علاوہ وہ بتا رہے تھے پھر اس کے بعد کوئی گیا وہاں پہ، کوئی 2 لوگ پاکستان سے گئے اور کوئی تقریباً 30 لاکھ روپے کسی ایجنٹ نے ان سے لیے تھے اور ان کے لیے ویزا اپلائی کیا تھا، ان کی پروفائل سٹرونگ تھی، وہ مل گیا ان کو۔ بہرحال وہاں پہنچنے پر انہوں نے 30 لاکھ روپے لیے۔ تو جب وہ ادھر پہنچے تو آپ یقین کریں کسی کے توسط سے انہوں نے مجھے کال کی کہ ان کے لیے رہائش کا بندوبست کر دیں۔ میں نے ادھر ادھر بات کی تو آپ یقین کریں جو لوگ وہاں پر ڈیرے بناتے ہیں پھر اپنے ساتھ لوگوں کو رکھتے ہیں، یہ بھی ایک طرح سے کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو میں نے جب ان سے رابطہ کیا تو ایک بندے نے سرے سے ہاتھ اٹھا دیے کہ بھئی کوئی لوگ بھی نہیں ہے اور جاب بھی نہیں ہے اور جگہ بھی نہیں ہے، یہاں بہت برے حالات ہیں، تو اس لیے آپ پلیز کسی اور سے رابطہ کریں۔ پھر میں نے ایک اور صاحب سے رابطہ کیا، ایک اور سے کیا، ایک اور سے کیا، تو ہر جگہ سے مجھے یہی ملا کہ یار کوئی کیش پر بھی جاب نہیں ہے، 2-2 3 بندے یہاں بیٹھے ہوئے اور کوئی جاب کی اویلیبلٹی نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ اپنا کوئی
اپنے جو ان کا سٹیٹس ہے اگر اس کو کسی طریقے سے لیگل بنا دیتے ہیں. لیگل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وزٹ ویزے پہ جائیں تو ظاہری بات ہے آپ کا سٹیٹس جو ہوتا ہے وہ تو لیگل ان اے سینس وزٹ کے لیے تو ہوتا ہے، لیکن آپ اس پہ کوئی کام نہیں کر سکتے، کوئی جاب نہیں کر سکتے. تو اس لیے آپ کو اپنا سٹیٹس چینج کرنے کے لیے یا تو وہاں پر جو پرمٹس ہوتے ہیں ورک پرمٹس، مطلب کوئی آپ کو جاب کے لیے ہائر کر لے، آپ کا ویزا سٹیٹس چینج ہو جائے. تو آپ یقین کریں میں پچھلی دفعہ جب کینیڈا گیا تھا تو میں نے پوچھا تھا تو مارکیٹ میں غیر قانونی طور پر خاموشی سے بک رہے ہوتے لوگ. کہتے بھائی ہم نہیں بیچ رہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں گے کون کس کے ساتھ آپ ڈیل کریں نا. اس طرح ہر کوئی ملا ہوا ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کے لیے انہوں نے طریقہ نکالا ہوا ہے پاکستانیوں کی طرح کہ وہ طریقہ نکال لیتے ہیں جگاڑ. تو وہ جگاڑ کے تھرو آپ کو وہ جو پرمٹ ملتا ہے لیگلی آپ وہاں پر اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ کہیں جاب کریں، لیکن وہ پرمٹ بھی آپ کو 20-22 ہزار میں ملتا ہے بھائی، اور کچھ 30-30 ہزار کے بھی ملتے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے لیے وہ اتنے کما نہیں سکتا جتنے اس نے ورک پرمٹ پہ لگائے ہوتے، اور 3-4 سال 5 سال بعد جا کے جب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہاں کے اسرار و رموز اس پہ منکشف ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سلولی گریجولی وہ وہاں سیٹل ہونا شروع ہوتا ہے. پھر جب وہ سیٹل ہو جاتا ہے اس کو پاسپورٹ مل جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے بعد پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہاں رہتے ہوئے جو میں کما رہا ہوں وہ اتنا نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ وہاں کوئی بزنس شروع کریں اور اللہ کرے وہ کامیاب ہو جائے تو اس سیناریو میں تو میں ڈیفینیٹلی کہہ سکتا ہوں ایکسیپشنل کیس ہے کہ آپ بہت زیادہ کما رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے پاکستان میں اگر ایک آپ جاب کر رہے ہیں اور وہاں جاب کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ادھر کی جاب سے آپ زیادہ کما رہے ہوں گے، لیکن یہاں پر جو چیزیں سہولیات جو سپورٹ وغیرہ ملتی ہے اس طرح کی سپورٹ وہاں پہ نہیں ملتی. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کینیڈا وغیرہ میں اتر جائیں وزٹ ویزے پہ یا کسی اور ویزے پر، تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ جاتے ساتھ ہی جو کسی جنت میں اتر گئے اور سارے رستے آپ کے لیے کھل گئے اور بس آپ پر ڈالروں کی بارشیں شروع ہو گئی ہیں اور بس آپ کی جو ہے زندگی بن گئی ہے، لائف بن گئی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہاں پر بھی آپ کو اتنی ہی محنت کرنی پڑتی ہے جتنے آپ کو اپنے لیے پاکستان میں محنت کرنی پڑے گی سیٹل ہونے کے لیے. تو یہ کچھ 2-3 خیالات تھے میرے، اور وہ یہ تھے کہ اگر آپ کے پاس اپرچونٹی ہے یا اگر آپ ایک کوشش کر سکتے ہیں تو ضرور پاکستان میں کوشش کریں. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان میں جتنا پوٹینشل ہے کام کرنے بزنس کے حوالے سے وہ آپ یقین کریں کینیڈا اور یو ایس اے اور وہاں پر نہیں ہے. یہاں پر آپ چھوٹی چھوٹی ریڈیو سے سٹارٹ کر کے اور بہت بڑے بزنس مین ایزیلی بن سکتے ہیں، لیکن وہاں پر ایسا تھوڑا سا مشکل ہے. وہاں پہ بھی ہو جاتا ہے بٹ ایک سٹیپ لینا، کیونکہ اگر وہاں پر آپ ریڈی لگاتے ہیں تو آپ یقین کریں آپ کو یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر میں نے نہیں کمایا تو میں بے گھر ہو جاؤں گا. یہاں پر یہ ٹینشن نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہوتا ہے میں فلانے کے ساتھ رہ رہا ہوں، اپنے گھر پہ رہ رہا ہوں، چلو چھت تو میری ہے، چلو میں فلانے کے گھر کرایہ ورایہ ان چیزوں کی اتنی ٹینشن ہے کیونکہ یہ آپ کا اپنا ملک ہوتا ہے. یہاں پر آپ کو وہ سپورٹ حاصل ہوتی ہے جو کسی اور ملک میں نہیں ہوتی. تو آپ کوشش کریں، ایک چانس، ٹرائی ون مور 2-3-4-5 دفعہ ٹرائی کریں، اینڈ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی رستہ نکل آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم بھی یہاں پر بہت اچھے سیٹلڈ ہیں، لیکن ہم ٹرائی کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے سسٹم چل جاتا ہے. تو اللہ سسٹم چلانے والا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور کوششیں کرتے رہیں. ہاں اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یار بالکل کوئی بھی راستہ نہیں ہے، there is no other way، تو پھر آپ ڈیفینیٹلی آپ جائیں. لیکن پریورٹی آپ اس چیز کو دیں کہ اگر آپ کے پاس چانس ہے تو آپ یہاں پر ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں. بہت لمبی چوڑی ویڈیو تھی، پتہ نہیں اچھی ہے کہ نہیں ہے، بٹ ہوپ فلی آپ کو اچھی لگی ہوگی. تھینک یو سو مچ. سی یو ان اندر ویڈیو. جزاک اللہ. السلام علیکم.